السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت ان ناموں کا واسطہ یا وسیلہ ڈالنا ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہیں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ جو معلوم ہیں ان میں سے 99 نام مشہور ہیں، معروف ہیں۔ ویسے قرآن و حدیث میں 100 سے زیادہ نام ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں اور ہمیں بتائے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، بس وہی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھے اور وحی کے ذریعے ہمارے تک پہنچائے۔ ان میں سے جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لینا اور ان کو سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو صحیح طور پر سمجھ لیا، یاد کر لیا، وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب غور کریں، دنیا کے اندر تمہیں بہت سارے لوگوں کے نام یاد ہیں۔ مثال سمجھے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، محلے داروں کے، دنیا کے 1000 نام یاد ہوں، اور ان کے والدوں کے بھی نام یاد ہوں، اور ان کی نسلوں کا بھی پتہ ہو آپ کو، تو یقین جانیے ان ناموں کے یاد کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ کیا فائدہ؟ بس دنیا کا فائدہ ضرورت ہے، لیکن صرف 99 نام اللہ تعالیٰ کے اتنی عظیم اور برکت والی چیز ہے کہ جو انسان ان کو یاد کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، ان کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ غور کیجئے، صرف ناموں کو یاد کرنا اور سمجھ لینا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان ان ناموں کو گہرائی سے پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ کسی اور کے ساتھ تعلق جوڑتا ہی نہیں، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق جوڑتا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کا تعارف نہ ہو، چاہے وہ چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب آپ کو تعارف نہیں ہے
تو آپ کا اس کے ساتھ ملنا، رویہ رکھنا کسی اور انداز کا ہوگا، اور جب آپ کو اس کا تعارف اور اس کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا تو اس وقت پھر آپ کا اس کے ساتھ رویہ اور تعلق کسی اور قسم کا ہوگا۔ مثال سمجھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، دکان پہ آیا، آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کی اس کے ساتھ ڈیلنگ، گفتگو، بات چیت اور طرح کی ہوگی۔ اسی اثنا میں، اسی دوران آپ کا بیٹا آ جاتا ہے اور آ کر اس گاہک کو دیکھتا ہے تو فوراً حیران ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سلام مصافحہ اور بغل گیر ہوتا ہے اور اپنے والد کو بتاتا ہے یہ ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، تو فوراً آپ کا اس آدمی سے رویہ اور انداز بدل جائے گا کہ یہ میرے بچوں کا استاد آیا ہے۔ گویا کہ پہلے آپ کو علم نہیں تھا تو آپ کا اس سے گفتگو کرنے کا انداز اور تھا، اور جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ رویہ اور انداز اور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو صحیح طور پر اپنے اللہ کا تعارف ہو جائے اور اس کی پہچان ہو جائے تو پھر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کوئی اور قسم کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں میں سے ایک ایک نام کے اوپر غور کریں اور ان کے معانی کو سمجھیں اور ان کلمات کو یاد کریں۔ یہ 99 نام انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ خود یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، پڑھیں اور روزانہ اس کو دہرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا تعارف انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جو نام بہت استعمال ہوا قرآن مجید میں، حتیٰ کہ اس کی پہلی آیت میں اور آغاز میں، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں یہ نام بہت استعمال۔ ہمارا رب رحمان ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جس کا رحم اس قدر زیادہ ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں پہ بھی رحم کر دیتا ہے، اپنی طرف آنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے اور جو اس کی طرف نہ بھی آئے اس پر بھی رحم کر دیتا ہے۔ وہ الرحمن ہے۔ اور الرحیم وہ خاص رحمت جو اس کی صرف اپنے مومن بندوں پر روز قیامت کر دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری سوچ و فکر میں، تمہارے قلب و نظر میں جو جو چیز ہے تم اس کو دیکھو، اس کی بلندی، اس کی گہرائی، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، ہر شے جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہے۔ آسمان بہت بلند ہے اور بہت وسیع ہے، پہاڑ بڑے بلند ہیں اور بڑے ٹھوس ہیں، سمندر بڑے گہرے ہیں اور بہت لمبے چوڑے ہیں۔ فرمایا پہاڑوں سے بلند، آسمان سے بلند، زمین سے بڑھ کر، پہاڑوں اور دریاؤں سمندروں سے بڑھ کر، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع، ہر شے سے وسیع۔ کتنی وسیع؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس میں جتنے انسان، جتنے جن، جتنے پرندے، جتنے درندے، جتنے حیوان، جتنے حشرات، آپ غور کیجئے ان تمام کے اوپر اللہ کی جتنی رحمتیں برس رہی ہیں اور ان کا آپس میں جو محبت اور پیار کا تعلق ہے
ہر والد اپنی اولاد سے شفقت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پرندے جو اڑنے والے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں چونچ کے ساتھ دانا ڈالتے ہیں، وہ درندے جو خون خوار درندے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ انسانوں کا انسانوں سے پیار کرنا، پرندوں کا پرندوں سے پیار کرنا، درندوں کا درندوں سے پیار کرنا، حیوانوں کا حیوانوں سے پیار کرنا، اور ساری مخلوقات پہ آسمان والے رب کا کروڑوں نہیں ارب ہاں رحمتیں اور نعمتیں بھیجنا جب سے وہ بھیج رہا ہے اور جب تک وہ بھیجتا رہے گا، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے ابھی باقی ہیں۔ وہ کب ہوں گے؟ فرمایا روز قیامت، جب یہ گنہگار امت، جب یہ مسلمان جو رب کو ماننے والے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اس موقع پر میرے اللہ اپنی رحمت کے 99 حصے لے کر ان گنہگاروں پہ تقسیم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ کے رکھ دیں گے۔ تصور کیجئے آج دنیا میں کتنی رحمتیں، وہ مسلمان اور وہ کافر، وہ انسان اور وہ جن، چاہے مانے چاہے نہ مانے، ان سب کے اوپر اللہ کی کیا برس رہی ہیں؟ رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں، ہم زمین میں رہ رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا وجود، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ناک، ہمارے دانت، ہماری زبان، ہمارا پورا نظام، اور ایک انسان نہیں، ارب ہا انسان اور ارب ہا مخلوقات، ان سب کے اوپر برسنے والی رحمتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اس کی 99 رحمتوں کا حصہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ صرف اپنے گنہگار بندوں کو روز قیامت عطا کرے گا۔ جو دنیا میں برس رہی ہیں وہ رحمان صفت ہے، جو روز قیامت 99 رحمتیں ہوں گی وہ اللہ کی صفت رحیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آج والد اپنی اولادوں پہ مہربان ہے، ہر ماں اپنی اولاد پہ مہربان ہے، استاد اپنے شاگردوں پہ مہربان ہے، اور رحم دل انسان انسانوں پہ مہربان ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سارے مل کر بھی اس رحمت کا ایک حصہ بھی کامل نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ، دنیا کہتی ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار، ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تناظر میں دیکھو اللہ کی جو رحمتیں برس رہی قیامت تک وہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے، تو 70 مائیں کیا 70 کروڑ مائیں بھی اس کے اندر ہی سمو جاتی ہیں، اس کی 99 رحمت کے حصے تو قیامت کو ہیں۔ یہ 70 ماؤں والی بات تو بہت تھوڑی ہے، 70 ارب مائیں بھی ہوں میرے اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے، ایک صحابی آئے، چادر انہوں نے لپیٹی ہوئی، اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا، کہنے لگے حضور علیہ السلام اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتہ اس میں کیا ہے، غیر کی جاننے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، مجھے کیا پتا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا تو نیچے کیا دیکھا؟ ایک چڑیا کا چھوٹا سا بچہ اور ایک چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے میں راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں ایک گھونسلہ تھا، بچے کے چہچہانے کی آواز آئی، میں نے اوپر ہو کر دیکھا تو یہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کی ماں نے مجھے دیکھا تو میرے سر کے ارد گرد چکر لگانے لگی، میں نے اپنے پردے کو پیچھے ہٹایا، وہ اپنے بچے کی محبت میں آ کر چمٹ گئی۔ آپ نے فرمایا تو اس وقت تو چمٹی، اب تو نے جب چھوڑا ہے تو اب یہ کیوں نہیں اڑ رہی؟ اب یہ اڑ کیوں نہیں رہی؟ اے صحابہ، کیا اس کے پر خراب ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے پاؤں خراب ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں کیوں بیٹھی ہے، اڑ کیوں نہیں رہی؟ کہنے لگے آپ پیغمبر علیہ السلام اس چڑیا کو اپنے بچے کی محبت کی خاطر اس نے اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کہتی ہے میری جان چلتی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ فرمایا واللہ للہ ارحم بعبادہ من ہادی، اللہ کی قسم جتنا پیار اس چڑیا کو
اپنے بچے کے ساتھ ہے، اللہ کی قسم اس سے کہیں گنا زیادہ پیار اللہ کو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جس طرح یہ اپنی بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، تمہارا رب بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بس یہ ہے کہ تم اس کو مہربان سمجھ لو۔ اس کا ہر فیصلہ رحم والا ہے، اس کی ہر ادا رحم والی ہے، اس کے تمام معاملے رحم والے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ جو کرتا ہے وہ اس کا رحم ہوتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کا فضل ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ رحمت ہی بن کر آتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحکیم، حکمت والا، بہت حکمت والا۔ ہمارے ذہنوں میں بسا اوقات یہ اشکالات آ جاتے ہیں، یار یہ فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، اس کو تو بھی مرنا نہیں چاہیے تھا، اس کے گھر کا کیا بنے گا؟ یہ فوت ہو گیا جوان بیٹا، اس کا باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، ان کو کون سنبھالے گا؟ اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑا پریشان کن معاملہ ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر تھوڑے سے ذہن کو خراب کر کے شکوے والی زبان بول دیتے ہیں ہم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت کے اوپر قائم ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، وہ کسی کو دے تب بھی حکمت ہے، دے کر لے لے تب بھی حکمت ہے، وہ نہ دے تب بھی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں رحم بھی شامل ہے اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت بھی شامل ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ بہت جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والی ذات ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بسا اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعد میں سمجھ آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک دکان پہ کھڑے، ایک والد اور ایک اس کی اولاد ہے، بچہ ہے، باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز لے کر دینا چاہ رہا ہے لیکن اولاد بضد ہے کہ میں نے یہ ہی لینی، پیسے بھی ہیں، ہر چیز ہے، اور وہ چیز ظاہری طور پر نقصان دہ نہیں ہے، وہ چیز ظاہری طور پر نقصان دہ نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بچہ بضد ہے یہ لینی ہے، والد کہتے نہیں لینی، حتیٰ کہ اتنی ضد کرتا ہے کہ بچہ رونے لگتا ہے، والد کو محبت ہے لیکن لے کر نہیں دے رہا، بچہ بلکنے لگتا ہے، چیخیں مارتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے، ہر انسان کو اس پہ ترس آتا ہے، یار تو باپ ہے، ہاں تو یار یہ بچہ یہ مانگ رہا ہے تیرے پاس پیسے، دے دے، اور یہ چیز کوئی بری تھوڑی نہ ہے، یہ چیز تو اچھی ہے۔ کہتا ہے ہاں تمہیں پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے چیز تو اچھی ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم یہ چیز اس کی صحت کے لیے زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کو فلاں قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری میں یہ نہیں کھا سکتا۔ پہلے آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لے کر دے دے، اگر یہ نہیں لے کر دیتا تو مجھ سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں اپنے پیسوں سے لے دوں گا تاکہ بچہ تو نہ روئے نا۔ لیکن جب آپ کو اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے تو پھر آپ بچے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، والد کو مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پہلے علم نہیں تھا، آپ چاہتے تھے لے دے، لیکن جب علم ہو گیا آپ کہتے ہیں ہاں اس کے لیے اس کو نہ دینا ہی بہتر ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے اولاد ملے، نہیں ملی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، نہیں ملے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، میں تو چاہتا تھا میرے پاس گاڑیاں ہوں، نہیں ملی اس میں بھی حکمت ہے، میں تو چاہتا تھا مال و دولت کے انبار ہو، نہیں ملے اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ رب دے دے اس میں بھی حکمت، دے کے لے لے اس میں بھی حکمت، وہ نہ دے اس میں بھی حکمت ہے۔ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس میں کیا حکمت ہے، لیکن وہ رب رحمان ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ رب حکیم ہے، اس کے کوئی فیصلے ظلم والے نہیں ہیں اور اس کے کوئی فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ یہ تصور دل و دماغ میں بٹھا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک سمیع ہے، السمیع، خوب سننے والا۔ تم بھی سنتے ہو، میں بھی سنتا ہوں، لیکن فرق ہے ہم دور سے نہیں سنتے، قریب سے سن لیتے ہیں۔ ایک وقت میں 10-12 بندوں کی آواز ہم
سن کر سمجھ نہیں سکتے، وہ آسمان والا سمجھ لیتا ہے۔ ہم بیدار ہیں تو سنتے ہیں، سوئے ہیں تو نہیں سنتے۔ وہ نہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ ایک کی بھی سنتا ہے، وہ کروڑ کی بھی سنتا ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ دور سے بھی سنتا ہے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے، وہ بلند بھی سنتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، آہستہ آہستہ آواز ہو یا بلند بلند کلمات ہو، رب کے لیے سب برابر ہے۔ یہ نہیں کوئی فرق پڑتا، اونچی پکار رہا ہے تو زیادہ سن رہا ہے، دل میں پکار رہا ہے تو آہستہ سن رہا ہے یا کم سن رہا ہے۔ ایک پکارتا ہے تو بڑی توجہ سے سنتا ہے، ایک کروڑ پکارتا ہے تو اس کو مشقت ہوتی ہے۔ ایسا کوئی سین نہیں، ایک پکارے یا کروڑ پکارے، آہستہ پکارے یا بلند پکارے، دل میں پکارے یا آواز سے پکارے، جیسے بھی پکارو گے سب اس کے لیے برابر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے۔ نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، دنیا کے اندر دو عہدے ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے سب سے اونچا عہدہ نبوت اور رسالت والا، اور دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا عہدہ بادشاہت والا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس دونوں ہی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے پیغمبر اور نبی بھی ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، دنیا کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ اور اللہ نے ایسے ان کو معجزات دیے، ایسی خصوصیات دی، ہوائیں ان کے کنٹرول میں، کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہوائیں ان کے کنٹرول میں، جنات ان کے شکنجے میں، پرندوں کی بولیاں ان کے پاس، ہواؤں کے اوپر کنٹرول ان کے پاس، پرندوں پہ کنٹرول ان کے پاس، جنات پہ کنٹرول ان کے پاس، یہ سارے کنٹرول تھے، لیکن بارش پہ کوئی اختیار نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جتنا اللہ دے صرف اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، پرندے ان کے کنٹرول میں تھے، اور ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، حتیٰ کہ حشرات کی بولیاں سن بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ آج تک کبھی تم نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی، سننی نہیں تو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں، تم حیوانوں کی آواز تو سن لیتے ہو، لیکن کبھی سمجھ پائے ہو؟ نہیں سمجھ پائے۔ ان پرندوں کی آواز تم سنتے ہو، لیکن کبھی سمجھ پائے ہو؟ نہیں سمجھ پائے۔ اتنا کنٹرول تھا، لیکن بارش پہ اختیار نہیں۔ جب قحط سالی کا موسم آنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، اپنی امت اور رعایا سے کہا، آؤ ہم میدان میں جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رب کو منائیں گے، آنکھوں کو برسائیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، آسمان والا ہمارے اوپر ترس کھا کے رحمت کی بوندیں برسا ہی دے گا۔ عوام کو لیا، لوگوں کو لیا اور چل پڑے۔ راستے میں کہا رکو، واپس چلو۔ اے سلیمان علیہ السلام، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو ابھی میدان میں پہنچے ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کو پکارا ہی نہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہی نہیں، اس رب کو منایا ہی نہیں، ہم واپس جائیں بارش نہیں لینی؟ فرمایا واپس چلے جاؤ، انکم لقد سقیتم بدعوت غیرکم، تمہیں بارش چاہیے تو بارش مل جائے گی۔ فرمایا کیسے مل جائے گی؟ فرمایا تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں کھڑا تھا، میں گزر رہا تھا، رأیت نملة مستلقیة على ظہرها رائفة رافعة قوائمها إلى السماء، میں نے کیا دیکھا کہ نیچے کی چونٹی جو ایسے چلتی ہے وہ اس طرح الٹی لیٹی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی یا رب انا خلق من خلقک، اے رب آخر ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن ہیں تو تیری مخلوق نا، لیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ ہمیں بھی تیری بارش کی بوندوں کی برسات چاہیے، ہمیں بھی پانی کے قطرات چاہیے، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی موسم کی ضرورت ہے۔ وہ چھوٹی سی چونٹی اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ فرمایا میری قوم واپس چلے جاؤ، آسمان کے رب نے ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چونٹی کی آواز کو سن بھی لیا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اللہ اس کی دعا کی وجہ سے تمہیں بارش عطا فرما دے گا۔
اب غور کیجئے، انسان چلتا ہو زمین کی چونٹی نظر نہیں آتی ہے، نظر آ بھی جائے تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن وہ میرا رب اس قدر سننے والا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اتنا سننے والا ہے کہ زمین پہ چلنے والی چونٹی اگر وہ بھی کچھ پکارے تو آسمان کا رب اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع جب ہمیں سمجھ آ جائے گی، جب چونٹی کو سمجھ آئی تو کسی اور کو پکارا نہیں پکارا۔ چونٹی کے پاس ہی تو نبی سلیمان علیہ السلام بھی پہنچ گئے تھے، اس نے یہ نہیں کہا ہے سلیمان پیغمبر آپ ہمیں بارش دے دیں، نہیں نہیں نہیں، اس چونٹی کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ ایک اللہ سے مانگو۔ وہ یہ کہتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ میری سندا ہی نہیں، تیری موڑدا نہیں، میری تیرے اگے تیری اودے اگے، میری سندا نہیں۔ یہ انسان کہتا ہے رب میری سنتا نہیں، اور چونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ رب میری بات کو سن رہا ہے اور وہ سنتا ہے۔ اور اگر یہ تصور دل و دماغ میں بیٹھ جائے، پھر حالات کی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، فقر ہو، فاقہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، انسان کس کو پکارے گا؟ ایک اللہ کو پکارے گا، کیونکہ وہ سننے والا ہے۔ اور جب یہ تصور بیٹھ جائے پھر انسان گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ دو بیٹھ کے غیبتیں کر رہے تھے، جس کی کر رہے تھے وہ آ گیا، چپ کر جاتے ہیں کہیں وہ سن نہ لے۔ تین بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، چوتھا آ جاتا ہے، چپ کر جاتے ہیں کہیں وہ سن نہ لے۔ دنیا کے سننے سے ڈرتے ہو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، دنیا سے بچتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اگر یہ تصور پیوست ہو جائے کہ وہ سن نہ لے تو پھر اللہ کے بارے میں بھی یہ سوچو کہیں اللہ سن نہ لے۔ میرے اپنی زبان سے نکلے ہوئے تمام کلمات کو جب اللہ سنتا ہے تو پھر انسان غیبت سے، چغلی سے، حرام باتوں سے، غلط ناجائز تعلقات سے انسان بعد آ جائے گا، کیونکہ میرا رب تو ہماری آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھو۔ 99 نام ہے، ہر ایک نام کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ دو باتیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ کی ایک صفت ہے ستیر، سین تے یہ رے، ستیر۔ اس کو بعض لوگ ستیر بھی پڑھتے ہیں، اور آپ نے نام سنا ہوگا عبدالستار، ستار۔ یہ ستار اتنا اچھا نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ستیر ہے، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے۔ ستیر ستر پوشی کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ تو یہ رب کی بہت بڑی صفت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ کیا ڈالے ہوئے ہیں؟ پردے ڈالے ہوئے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کی فہرست ہمارے پیچھے لگا دے تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھ سکوں، اور اگر بیٹھ جاؤں تو آپ میری بات سننے کے لیے تیار نہ۔ اور یقین جانیے اگر ہمارے گناہوں کی روزانہ ہمارے پیچھے فہرست لگی ہو، ہماری اولادیں ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ہمارے دوست ہم سے بچھڑ جائیں، اور کوئی انسان کسی کے سامنے منہ دکھانے کے بھی شاید قابل نہ رہے، جو ہماری زبان کرتی ہے، جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جو ہمارے کان سنتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، یہ سب اگر اللہ وعدے کر دے تو ہم ایک دوسرے سے شرمانا شروع کر دیں۔ لیکن اس کا کتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ ہمارے گناہوں پہ کیا ڈالے اس نے؟ پردے ڈالے۔ اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ مومنوں اور انسانوں پر بہت پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ صحیح روایت ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک مسلمان کو بلائیں گے، یازا کنفہ علیہ، اللہ اس کو اپنے بہت قریب کر لیں گے، حتیٰ کہ اس کو اپنے پہلو میں لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھول کے کہیں گے تو نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ میرے رب اس کو بتاتے جائیں گے، اور وہ اپنی زندگی کی ساری کی ہوئی حرکتیں اور معاملے دیکھتا رہے گا۔ اب وہ کانپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اب وہ ڈر رہا ہوگا، ہاں 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 یا رب میں نے یہ سارے گناہ کیے۔ میرے رب پوچھیں گے حل ظلمک کتبی، کہیں میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ کوئی اضافی تیرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ڈال دیا؟ کوئی الگ سے اپنی طرف سے کچھ لکھ تو نہیں دیا؟ لا یا رب، کیا تو نے یہ سارے گناہ کیے ہیں؟ ہاں یا رب، اے اللہ میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ اب انسان پریشان ہوگا تو میرے رب کہیں گے کیا تو سمجھتا ہے کہ میں آج تجھے ان سب لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا؟ نہیں، سترتھا لک فی الدنیا
وَأَنَا أَسْتُرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، میں نے تو دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے تھے جب تھوڑی انسانیت اور تھوڑی مخلوق تھی، اب تو ساری مخلوق ہے، تو کیا میں ان سب کے سامنے تمہیں ذلیل کروں گا؟ نہیں، رب کی صفت ستیر ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے اوپر پردہ ڈال کے جا بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستیر، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں پہ دنیا میں اور آخرت میں پردے پڑے رہیں تو تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا، من ستر مسلماً سترہ اللہ۔ آج تم کسی مسلمان کے گناہ کو دیکھو جس گناہ کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ گناہ دو طرح کے، ایک ہے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی چوری کر رہا ہے، کسی کا ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، یہ دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک گناہ کا تعلق ہے اپنے ساتھ ہے، جس گناہ کا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ ایک آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، گناہ ہے لیکن اس کا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی غلط باتیں گانے سن رہا ہے، گناہ ہے لیکن اس کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسے گناہوں پہ پردے ڈالو۔ آج تم انسانوں کے گناہوں کے پردے ڈالو گے، اللہ روز قیامت تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفور اور غفار، بے حد معاف کرنے والا، بہت بخش دینے والا۔ انسان ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، 5 مرتبہ معاف کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے بس ہو گئی میری، اس کے بعد میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ صفت قائم اور دائم ہے۔ تمہارے 10 گناہ ہو، 100 گناہ ہو، 1,00,000 گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر اتنے بڑھ جائیں کہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری زمین اور فضا تیرے گناہوں سے ابر آلود ہو جائے، تیرے گناہوں سے اٹ جائے، تیرے گناہوں کے ساتھ بھر جائے، اگر تو یہ سارے گناہ لے کر ثم اتیتنی، پھر تو میری طرف آ جا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں رب تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ انی انا الغفور الرحیم، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرا رب تو زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور اور غفار، بے حد معاف کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا، اللہ کی یہ صفت ہے۔ بسا اوقات ہم کسی سے غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ہماری زبان سے ایک کلمہ غلط نکل جاتا ہے، اینو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، یہ کلمہ بسا اوقات کفر تک لے جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، 2 دوست تھے، ایک بڑا ہی نیک اور ایک بڑا ہی گنہگار، لیکن دوستی تھی ان کی آپس میں، یعنی محلے دار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تو تھا، اور یہ نیک اس کو بار بار اس گناہ سے رکنے کا کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے یار خلینی وربی، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میں اللہ نو اپنی منا لاں گا، تو اپنے کام نہ کام رکھ۔ ٹھیک ہے دوستی یاری اپنی جگہ تھے، لیکن میرا اور رب کا معاملہ ہے، تم اپنے کام کے ساتھ کام رکھو۔ تو یہ نیک اس کو سمجھاتا رہتا اور وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، میں اس سے معافی مانگوں گا وہ معاف کر دے گا، تمہیں کیا لگے، تم اپنا کام کر۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ کسی بہت بڑے گناہ میں ملوث تھا، تو نیک آدمی کو غصہ آ گیا، جیسے ہمارے بعض افراد بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا زیادہ ہی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو نیک آدمی کو غصہ آیا اور کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تو کہہ دے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ معافی کا سارا ٹھیکہ تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، دونوں کی روحوں کو قبض کیا اور اس نیک آدمی سے کہا کہ تو نے میرا نام لے کر قسم اٹھا کے یہ کیوں کہا، تجھے نہیں پتا کہ میں غفور ہوں، تجھے نہیں پتا میں غفار ہوں،
تو نے میرا نام لے کر یہ کیوں کہا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ میں جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں نہ معاف کروں، یہ تو میری مرضی ہے، تم کیوں کہتے ہو؟ فرمایا فرشتوں اس آدمی کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اور دوسرے کو کہا کہ تجھے میرے اوپر یقین تھا نا، تجھے میرے اوپر اعتماد تھا نا، تجھے میری امید تھی نا، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ کی صفت غفوری کو سمجھو، اللہ کی صفت غفاری کو سمجھو، میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی انسان سچے دل سے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ دے، یعنی پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر کے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اگر کوئی انسان سچے دل سے صرف ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، تم بھی کہہ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص سچے دل کے ارادے سے ایک مرتبہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی، میں اپنے اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا میرا کوئی رب ہے ہی نہیں، الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک زندہ رہے گا، القیوم، ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ جو یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہے، میرے رب تعالیٰ کا اس آدمی پہ اتنا فضل ہوتا ہے، فرمایا اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، کتنے بھی تم گناہگار ہو لیکن اس سے بڑے تم، اس کی رحمت اور اس کی غفاری تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ ہاں پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا، پہلے تمہیں آنا پڑے گا، پھر رب تعالیٰ تمہیں بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھو، ان کو یاد کرو، ان کے ترجمے کو سمجھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔